بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مسلمان دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا شکار ہے۔ ہر جگہ پر مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، ہر جگہ پر مسلمان جو ہے وہ رسوائی کا شکار ہے، باوجود اس کے کہ ہم کلمہ گو ہیں۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ ہم ہی ہر جگہ پر کامیابی اور کامرانی کے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کی چوٹیوں تک پہنچے ہوئے ہوں، لیکن یہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر کیوں بنی ہوئی ہے؟ اس ذلت اور رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ہمارے سامنے ہے کس طرح ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو ہے وہ ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہر جگہ پر، کوئی ایک جگہ نہیں ہے، کوئی ایک جگہ نہیں ہے، ہر جگہ پر یہی حال ہے۔ تو آئیں ذرا قرآن پاک کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا عمل کرنے سے ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے ہمیں، قرآن کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے ہمیں، قرآن پاک کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اصل ذلت و رسوائی تو ہماری یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو ہی چھوڑ دیا ہے۔ نہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، نہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں۔ ہم نے اپنے دین کو بھلا دیا ہے، پس پشت ڈال دیا ہے۔ جس طرح کہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ از جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام لیوا ہیں، جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے ہمارے منہ نہیں تھکتے، اور جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج ہم سر اٹھا کر چلتے ہیں، تو آئیں ذرا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتے ہیں کہ یہ وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن میزان عدل کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہو کر یوں انگلی کا اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرما رہے ہوں گے کہ یا اللہ، میرا یہ وہی امتی ہے جس نے دنیا کے اندر قرآن کو نہیں اپنایا، جس نے دنیا کے اندر قرآن کو چھوڑ دیا، جس نے دنیا کے اندر قرآن کو بھلا دیا۔ میرا یہ وہی امتی ہے جس نے اپنی تجارت میں قرآن کو نہیں اپنایا، جس نے اپنے گھر میں قرآن کو نہیں اپنایا، قرآن تعلیمات کو بھلا دیا۔ تو اصل وجہ تو ہماری یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ عمل ہیں جن کی وجہ سے ذلت و رسوائی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی یہ عمل کرے گا تو دنیا کے اندر ہی ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی، دنیا کے اندر ہی ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ وَفَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ اور قیامت والے دن تو پھر اللہ تعالیٰ نے
بڑا ہی سخت عذاب ایسے بندوں کے لیے رکھا ہے، اور بہت ہی خوفناک قسم کا عذاب اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن پھر ایسے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آئیے ہے کون سا عمل، فما جزاء من یفعل ذلک، اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی یہ عمل کرے گا اس کا بدلہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہوگا، دنیا کے اندر وہ خوار ہوگا، ذلیل ہوگا، نیست و نابود ہوگا، عروج کی منزلوں کو کبھی طے نہیں کر پائے گا، چاہے اس کی تجارت کی منزلیں ہوں، چاہے اس کے گھر کے معاملات ہوں، چاہے اس کے کوئی سے بھی معاملات کیوں نہ ہوں دنیا کے اندر۔ وہ کون سا شخص ہے؟ اس سے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، بلکہ اسی آیت کے شروع میں چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا۔ آج میں بھی اسی میں مشغول ہوں، آج میں نے بھی یہی رویہ اپنایا ہوا ہے، آج میں نے بھی یہی دین اپنایا ہوا ہے، آج کا ہر مسلمان یہی دین اپنائے ہوئے ہے، یہی دین اپنائے ہوئے ہے جس دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا دین اپناؤ گے تو ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ حالانکہ یہ آیت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ آیت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ آیت کافروں کے لیے ہے، یہ آیت غیر مسلموں کے لیے ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کا مسلمان بھی سارے کے سارے کام بعینی ہی وہی کر رہا ہے جس طرح کل کافر کر رہا تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے اہل کتاب کو مخاطب کر کے، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کو تم مانتے ہی نہیں ہو؟ کچھ حصے پر ایمان نہیں رکھتے؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنا، کتاب پر عمل کرنا۔ ایمان کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اگر ایمان رکھنا ہے تو اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اگر بندہ ایمان ہی نہیں رکھتا پھر عمل کرے یا نہ کرے برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اسے۔ لیکن اگر ایمان لے کر آتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ جس حصے پر یا جس کتاب پر وہ ایمان لے کر آ رہا ہے اس پر عمل کرے، اس پر عمل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض احکامات پر عمل کرتے ہو، بعض احکامات پر ایمان لے کر آتے ہو، اور کتاب کے بعض احکامات کو تم نے بھلایا ہوا ہے، تم اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے ہو۔ آج کا ہمارا مسلمان بھی یہی کر رہا ہے۔ ہمارے مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس وہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا، میں اللہ پر ایمان لے کر آ گیا، میں قرآن پر ایمان لے کر آ گیا، میں اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آ گیا۔ بس وہ سمجھتا ہے کہ یہی ذریعہ نجات ہے اور یہی سب کچھ ہے، دنیا کی کامیابی بھی اسی کے اندر ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا، اور آخرت کی کامیابی بھی اسی کے اندر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا کی کامیابیاں بھی اسی کے اندر رکھی ہیں اور آخرت کی کامیابیاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر رکھی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور باقی ہمارے سارے کے سارے کام وہی یہود و نصارہ والے ہوں، سارے کے سارے کام وہی عیسائیوں والے ہوں، سارے کے سارے کام وہی غیر مسلموں والے ہوں۔ ہم قرآن پر ایمان لے کر آئے ہیں، قرآن نے کہا کہ تم شراب مت پینا، آج کا مسلمان شراب کے اندر غرق ہوا پڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم بدکاری کے اندر، زنا کے اندر مت پڑنا، آج کا مسلمان ہمارا بدکاری کے اندر، زنا کے اندر پڑا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم جھوٹ مت بولنا، تم جھوٹ بولو گے، بلکہ قرآن نے تو یوں کہا کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جھوٹے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو جھوٹ بولنے والا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیں گے، کبھی بھی ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیں گے۔ اور آج کا مسلمان صبح ہوتی ہے اس کی تب بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے، شام ہوتی ہے اس کی تب بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے، رات ہوتی ہے تب بھی جھوٹ بول رہا ہے، دن بھی سالہ اس کا جھوٹ کے اندر گزر رہا ہے۔ قرآن نے کہا کہ تم برے کام مت کرنا، خود بھی برائی سے بچنا اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنا۔ آج ہم نے دوسروں کو تو برائی سے کیا روکنا ہے، ہمارے اندر سے برائیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔
حسد، غیبت، کینہ، بغض، عداوت، یہ ساری کی ساری برائیاں ہم نے سینے کے اندر بھری ہوئی ہیں. اتنا سینہ ہم نے اس کو بھرا ہوا ان گندگیوں کے ذریعے سے کہ ہدایت جانے کا نام ہی نہیں لیتی ہے، نور جانے کا سینے کے اندر نام ہی نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کا نور ہماری طرف متوجہ ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. بلکہ یہاں پر تو میں وہ آیت ارشاد فرماؤں گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ارشاد فرمائی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ ان کے کفر کی وجہ سے، کفر پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا. وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے. آج کے ہمارے مسلمان کے دلوں کے اوپر بھی اسی طرح مہر لگ چکی ہے. آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، دکھ بھی رہا ہے کہ کیا حق ہے، کیا حقیقت ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم اسے نہیں اپناتے، اس کے باوجود بھی ہم اسے نہیں اپناتے. ہم نے ایمان لانا ہے تو صرف ہم کس چیز پر لے کر آئے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے. اللہ ایک ہے، الحمدللہ. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اتنا بھی ہمارے پاس موجود ہے، اتنا بھی ہمارے پاس موجود ہے. ورنہ آج کا مسلمان تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات کو بھلائے ہوئے ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لے کر آتے ہو اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیاة الدنیا، کہ ایسے بندوں کا بدلہ صرف اور صرف دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو آج ہم جو ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، آج ہم جو در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھیں، ہم اپنا معائنہ کر تو دیکھیں، ہم اپنا جائزہ لے کر تو دیکھیں کہ ہم کتنا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب دی ہے اس پر عمل کرتے ہیں. ہم یہود و نصارہ کو کہنے والے ہیں کہ تم نے اپنی کتابوں کو بھلا دیا. میں کہتا ہوں کہ آج کے مسلمان نے بھی اپنی کتاب کو بھلا دیا ہے، آج کے مسلمان نے بھی اپنی کتاب کو بھلا دیا ہے. یہ کتاب تو ایسی کتاب ہے، یہ قرآن تو ایسا قرآن ہے کہ اس کو تھامنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نیچے نہیں کر سکتا. تو آج ہم کیوں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں دنیا کے اندر؟ کیونکہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. تو اگر اس دنیا کی رسوائی اور آخرت کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس قرآن کو تھامنا ہوگا، اس قرآن پر عمل کرنا ہوگا، اس قرآن کی طرف آنا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد.